الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی من والاه اما بعد۔ غیر مسلموں کے حقوق کے ضمن میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ مسلم اقلیات کے مسائل کی جانکاری ہونی چاہیے۔ اسلام جیسے جیسے پھیلتا گیا تو اس کے ساتھ ہی اقلیتوں کا وجود بھی ہوا۔ یہ اقلیتیں کچھ تو وہ تھیں جو کہیں سے ہجرت کر کے آئی تھیں، اور کچھ یہ کہ جو اسی ملک کے لوگ مسلمان ہوئے، اسلام میں داخل ہوئے۔ تو یہ سارے لوگ، یہ جو اقلیتیں ہوتی ہیں مسلم اقلیتیں، تو ان کو متعدد مسائل کا سامنا ہوتا ہے، متعدد چیلنجوں کا سامنا ہوتا ہے اپنے دین کو باقی رکھنے اور دین پر قائم رہنے کے سلسلے میں۔ تو ان مسائل کا حل کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ ہمیں یا ان اقلیتوں کو اپنے اسلامی تشخص کی حفاظت کرنی چاہیے۔ اسلامی تشخص کی حفاظت کیسے ہوگی؟ کہ ہم دین سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، عقیدے سے اپنے تعلق کو مضبوط رکھیں، عبادات کی ادائیگی اور اسلامی اقدار کی، اسلامی اخلاق کی کو مضبوطی سے پکڑے رہیں۔ فَاسْتَمْسِكْ بِالَّذِي أُوحِيَ إِلَيْكَ۔ نماز پنجگانہ مسجد میں ادا کرنا، عربی زبان کی نشر و اشاعت، اسلامی لباس کی پابندی، اسلامی ذبیحے کی پابندی، یہ ساری چیزیں مسلم اقلیات کو ان پر توجہ دینی چاہیے۔ ساتھ ہی ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا ہوگا کہ غیر مسلم معاشرے میں رہتے ہوئے ایسا نہ ہو کہ دوسرے مذاہب کی جو مخصوص چیزیں ہیں ان کو بھی ہم اپناتے جائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، تو جو دوسرے مذاہب کی چیزیں ہیں وہ ان کے لیے چھوڑ دینا چاہیے، ہمیں اپنے مذہب کی چیزوں ہی پر اکتفا کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے اسلام کو عزت کی نظر سے دیکھنا، اسلام پر فخر کرنا چاہیے۔ اس سے بھی اندازہ لگتا ہے کہ ہمارا تعلق اسلام سے وہ سچا ہے، اس لیے ہم اس پر فخر کرتے ہیں اور اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ یہ تصور جب ہوتا ہے تو ایک مسلمان کو حقیقی عزت ملتی ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ۔ اور حضرت عمر کہتے تھے کہ نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام۔ اور یہ افتخار اور یہ اسلام پر فخر کرنا صرف زبانی نہیں ہونا چاہیے، عمل کے ذریعے ہونا چاہیے، دعوت کے ذریعے ہونا چاہیے، اسلامی شعائر کو ظاہر کر کے، غالب کر کے، اور اسلام کے محاسن کی نشر و اشاعت کر کے ہونا چاہیے۔ اسلام کے شعائر کا اظہار یہ اہم نیکی بھی ہے، اور یہ تعظیم شعائر اللہ کے اندر آتی ہے۔ ذالک ومن یعظم شعائر اللہ فإنہا من تقوی القلوب۔ اسی میں ایک مسلمان کی عزت بھی ہے اور اللہ اور رسول کی اطاعت بھی ہے، ساتھ ہی ساتھ یہ غیر مسلموں کو دعوت کا ذریعہ بھی ہے۔ اسلامی شعائر میں مثلاً اذان ہے، 5 وقتہ نمازیں ہیں مسجدوں کے اندر جو ادا کی جاتی ہیں، جمعہ ہے، عیدین ہے، تراویح کی نماز ہے، یہ سب شعائر اسلام میں داخل ہیں۔ لیکن ہمیں یہ بھی خیال رکھنا ہوگا کہ سماج کے جو دوسرے طبقات ہیں ان کی حق تلفی نہ ہو۔ ہم اپنے معاملات کو دیکھنے میں اور اپنے شاعر کے اظہار میں دوسروں کے ساتھ ناانصافی نہیں ہونا چاہیے، ورنہ اس سے نفرت پیدا ہوگی۔ اقلیات مسلمہ کو یہ بھی چاہیے کہ وہ اس کے جو سماجی حقوق ہیں، قانونی حقوق ہیں، ان کو حاصل کرے، اور حاصل کر کے اپنے شاعر کو غالب رکھنے کی کوشش کرے۔ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ اسلام کے محاسن کی نشر و اشاعت کی جائے۔ مثلاً اسلام میں عدل و انصاف کی کتنی اہمیت ہے، اور خاص طور سے غیر مسلموں کے ساتھ اسلام کا جو عدل ہے اس کو بیان کیا جائے۔ تکافل اور تراحم کی جو بات اسلام میں ہے، اور ایک دوسرے کے ساتھ مل جل کر کے اتحاد کے ساتھ رہنا، تفرقہ بازی سے پرہیز کرنا، یہ سب چیزیں اس کی نشر و اشاعت ہونی چاہیے۔ اقلیات مسلمہ کو یہ بھی چاہیے کہ اسلامی تعلیم کا اہتمام کرے، کیونکہ یہ اسلامی تعلیمات ہی مسلم تشخص کو، اسلامی تشخص کو برقرار رکھنے میں مددگار ہوں گی، اور ساتھ ہی ساتھ دوسروں کے لیے اسلام کا تعارف کرانے میں بھی آسانی ہوگی۔ لہٰذا مسلم اقلیت کو چاہیے کہ وہ مدارس اور جامعات کھولے اور تعلیم کی نشر و اشاعت پر توجہ دے۔ اگر وسائل نہ ہوں تو پھر
آن لائن تعلیم کا سلسلہ سب موجود ہے، اس پر توجہ دیں۔ اپنا منہج، اپنا نصاب تعلیم ہونا چاہیے جو صحیح عقیدے پر مشتمل ہو، جس کے اندر قرآن اور حدیث کی چیزیں ہوں، ساتھ ہی ساتھ سماج کی بھی اس میں رعایت ہو۔ آخری چیز یہ ہے کہ آسانی پیدا کرنی چاہیے، تعصب اور اختلاف نہیں پیدا کرنا چاہیے۔ جو فقہی فتاوے ہیں ان میں جو اپنے سماج کے اعتبار سے زیادہ مناسب ہوں، صحیح ہوں، تشدد نہ ہو جن کے اندر، ان کو اختیار کیا جائے۔ تعصب سے کام نہ لیا جائے، کسی مذہب، کسی عالم کے لیے تعصب نہ کیا جائے، آپس میں تعاون کیا جائے اور آپسی مسائل کے حل کے لیے کمیٹیاں قائم کی جائیں اور بیٹھ کر کے بحث و مباحثہ کیا جائے۔ یہ سب مسلم اقلیات سے متعلق مسائل ہیں، ان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔